پشاور زلمی PSL 11 کی پہلی فائنلسٹ بن گئی۔ کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست۔ یونائیٹڈ 222 رنز کے تعاقب میں 151 رنز پر آؤٹ۔ زلمی کپتان بابر اعظم کی شاندار اننگز 59 گیندوں پر 103 رنز بنائے۔ ایران چاہتا ہے امریکہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ تہران نے بتایا وہ بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایرانی اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا بڑا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق الگ ہونے کا فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ تیل فروخت کرنے میں خود مختار رہیں گے اور اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ قومی مفادات کے تحت کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیٹ اپ میں بڑی تبدیلی، جسٹس بابر ستار کی پشاور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر۔ جسٹس سمن رفت کا سندھ ہائی کورٹ تبادلہ۔ جسٹس ارباب طاہر، جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ خالی ہونے والی اسامیاں تبادلوں سے ہی بھرنے کا فیصلہ، نئی تعیناتی نہیں کی جائے گی۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس سے قبل جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس سے معاملہ ذاتی طور پر سننے کی استدعا کی تھی۔ ججز کو ٹرانسفر کرنا اس عدلیہ کو مزید ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اسپیسیفکلی وہاں ججز کی سینیارٹی متاثر ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وہ موقف رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کے رولز فریم ہو۔ 50 برس میں کسی ہائی کورٹ جج کو رضامندی کے بغیر دوسری عدالت منتقل نہیں کیا گیا۔ PTI نے ٹرانسفر غیر معمولی قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کر نے کہا فیصلے سے عدلیہ میں تقسیم مزید بڑھے گی، ججز کے تبادلوں سے پہلے رولز بنائے جائیں۔ بیرسٹر علی ظفر بولے بلا وجہ تبادلوں سے عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، سب کو غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI اور بیرسٹر علی ظفر کی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا بڑا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق الگ ہونے کا فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ تیل فروخت کرنے میں خود مختار رہیں گے۔ اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ قومی مفادات کے تحت کیا گیا۔ اوپیک عالمی منڈی کی ضروریات پوری کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ خطے کی صورتحال پر غور کے لیے جدہ میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس۔ آبنائے ہرمز کی بحالی سمیت امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا جائزہ۔ سعودی ولی عہد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں خلیجی رہنماؤں کی شرکت۔ آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر مشاورت۔ ایران چاہتا ہے جتنی جلدی ممکن ہو ہم آبنائے ہرمز کھول دیں۔ تہران نے بتایا وہ بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایرانی اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق ایرانی تجویز پر غور۔ وائٹ ہاؤس میں مشاورت۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ بیٹھک۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات سامنے رکھ کر ہی کیا جائے گا، صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے اصول سے روک سکے۔ ایران آبنائے ہرمز کو معاشی ایٹم بم کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جہازوں کو ایران کی اجازت اور پیسوں کی وصولی کسی صورت قبول نہیں۔ آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کشیدگی بڑھنے کی صورت میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دینے کا اندیا۔ کہا ڈیل نہ بھی ہوئی تو ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان قطری دفتر خارجہ کا بیان، کہا سمندری گزرگاہ میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایران مذاکرات میں آبنائے ہرمز کو ری پروگرام سے الگ کرے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت۔ امریکہ ایران جنگ میں ایک بھی ہدف حاصل نہ کر سکا۔ ناکامی پر ٹرمپ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایران واشنگٹن کے ساتھ بات چیت پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روس میں صحافیوں سے گفتگو۔ ماسکو کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کا عزم۔
ایران کے نائب وزیر دفاع کا دفاعی صلاحیتیں ایشیائی ممالک سے شیئر کرنے کا اعلان۔ بشکیک SCO فورم سے خطاب کرتے ہوئے رضا طلائی نے کہا امریکہ بآزاد ممالک پر اپنی پالیسیز مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے پس پردہ سفارتی کوششیں۔ CNN کے مطابق کسی ممکنہ ڈیل کے پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی بغیر فیس کھولنے کی تجویز شامل۔ صدر ٹرمپ تجاویز میں جوہری معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایرانی تجاویز یکسر مسترد نہیں کی، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ثالثوں کا بھی فریقین پر مستقل جنگ بندی کے لیے زور۔ بھارتی پراکسی بن کر پاکستان دشمنی کرنے والوں پر زمین تنگ۔ چمن میں افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی بلا اشتعال جارحیت۔ شہری آبادی نشانہ۔ پاک فوج کا بر وقت اور منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان رجیم کی متعدد چوکیاں تباہ۔ سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ اور دیگر تنصیبات ٹارگٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ افغان سرزمین کا پاکستان پر حملوں کے لیے مسلسل استعمال قابل تشویش۔ کالعدم TTP BLA جیسے گروہ حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کا اجلاس میں خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر دفاع کی چین، قازقستان، تاجکستان کے ہم منصب اور ایرانی نائب وزیر دفاع سے بھی ملاقاتیں۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ملکی دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ آرمی راکٹ فورس کی فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب تربیتی مشق۔ فتح 2 میزائل جدید ایونکس اور جدید ترین نیویگیشنل سسٹم سے لیس۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد جوانوں کی تربیت اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، مسلح افواج کے سربراہان کی مبارکباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی PTA ٹریبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کے لیے 18 مئی تک کی مہلت۔ وفاقی حکومت کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ تعیناتی نہ ہوئی تو وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری قانون کو بھی پیش کرنے کا حکم۔ اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم کی برآمدات بڑھانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا ریگولیٹری تعمیل پر عمل درآمد کو مزید آسان اور کم خرچ بنایا جائے۔ شہباز شریف سے یورپی یونین کے سینئر حکام اور ممتاز کمپنیز کے نمائندوں کی ملاقات۔ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کا رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ صدر مملکت کا دورہ چین۔ آصف زرداری کی صوبے ہنان میں موضع تنگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ یادگار پر پھول رکھے۔ میوزیم میں تاریخی مقامات کے تحفظ سے متعلق بریفنگ۔ چین کے بانی رہنما کی زندگی اور سیاسی جدوجہد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے بڑی پیش رفت۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب۔ موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے دوسرے جائزے کی منظوری کا امکان۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی کی وجہ سے معاشی خطرات برقرار۔ حکومت کا پیٹرولیم لیوی مزید بڑھانے پر غور۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ چھوٹے سولر صارفین پر فی کلو واٹ فیس سے بھی ختم۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ FBI افسران کی کارکردگی اور 5 تنخواہیں بطور انعام ادائیگی پر سوالات۔ سینٹ کے قائمہ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس۔ سینیٹر عبدالقادر نے FBI کو ٹیکس وصولیاں بہتر بنانے میں ناکام قرار دے دیا۔ کہا ٹارگٹ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے پہلے ہدف 500 ارب روپے سے کم تھا، اب خسارہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا۔
बानी पीटीआई की आंखों का फॉलोअप मायना, बिनाई पहले से बेहतर, आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बुशरा बीबी का भी अडियाला जेल में चेकअप, मेडिकल टीम ने आंख की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। बरतानवी शाह चार्ल्स के एहसास में व्हाइट हाउस में तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप का बरतानवी काबीना अरकान से मुसाफा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और मलका कामिला चार्ल्स की भी शिरकत। बरतानवी शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमरीका में क़याम करेंगे। बेवा जैसा क्यों कहा, मेलानिया ट्रंप अमरीकी सहाफ़ी पर बरहम रवैया नाकाबिले कबूल करार दिया। चैनल से जिमी किमेल को फारिग करने का मुतालबा, कहा ऐसे जहरीले अल्फाज अमरीका के सियासी माहौल को मजीद बीमार बना रहे हैं। बहुत हो चुका, चैनल मौक़िफ़ की वजाहत करे। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का मुल्जिम अदालत में पेश, अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म, केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। लाहौर में सीसीडी इन एक्शन, एक ही रोज में 3 मुकाबले, 6 डाकू मारे गए। इकबाल टाउन में रिकवरी के लिए ले जाते हुए मुल्जिमान बिलाल मोटा और दानिश साथियों की फायरिंग से हलाक। सुंदर में भी लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी। बरकी में बशीर और गफूर नामी मुल्जिमान अंजाम को पहुंच गए। और ताकत भी महारत भी, पाकिस्तानी पहलवानों ने धूम मचा दी। इनाम बट और असदुल्ला की एशियन बीच गेम्स के फाइनल में एंट्री। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट, 80 किलोग्राम में असदुल्ला ने 5-5 मुकाबले जीतकर फैसला कुन मार्के में जगह बनाई। मोहम्मद अब्दुल्ला कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक्शन में होंगे।